पेशावर में बच्चियों को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का डीएनए बच्चियों के साथ मैच कर गया। मुलजिम का ताल्लुक पेशावर से है। उम्र 25 से 30 साल के दरमियान उसकी उम्र बताई जाती है। मुलजिम को गुलबर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने तीनों बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती का एतराफ किया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मुअज्जम अली जा ने कहा है मुलजिम सीरियल किलर है और इतवार के रोज मासूम बच्चियों से ज्यादती करके कत्ल करता था। इस बारे में मजीद क्या डिटेल्स हैं, अब्दुल क़य्यूम आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अब्दुल क़य्यूम, क्या एतराफ किया गया है इस दरिंदा सिफत शख्स की तरफ से? जी देखिए, ये इस तरह है कि जो बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद वो बच्चों को कत्ल भी करते थे, एक सीरियल किलर था। पुलिस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि 3 जुलाई को रेलवे कॉलोनी में मुलजिम ने 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने के बाद कत्ल किया। 10 जुलाई को मुलजिम ने गुलबर्ग में दूसरी बच्ची के साथ ज्यादती का निशाना बनाया था, जबकि 17 जुलाई को काली बाड़ी में तीसरी बच्ची के साथ जो ज्यादती की और फिर कत्ल किया गया। तो डीएनए टेस्ट किया गया और इसके बाद जो उसका डीएनए है बच्चों की डीएनए के साथ मैच कर गया है और इस शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा है कि जो एक मुतासरा बच्ची थी जो जख्मी हो गई थी, वो बच्ची, उसका भी इंटरव्यू किया गया और इस हवाले से तकरीबन तीसरा जब वाक़या पेश आया तो इसे क्लू मिल गई और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के डीएनए टेस्ट किया और इसी तरह सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना किया। तो बताया गया कि ये जो बंदा है ये दर्जी का काम करता है पेशावर में और सफ़ेद डेरी का रिहायशी है। 20 से 30 साल के दरमियान इसका जो है वो उम्र है और गुलबर्ग पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि आए रोज इसमें इजाफा हुआ था इस तरह के केसेस में और बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने इस केस को ट्रेस करके जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मजीद जो है इस तरह की जो नाखुशगवार वाक़यात है उससे निपटने के लिए पुलिस जो है वो बर वक्त यहाँ पर कार्रवाई करेंगे और इस तरह के जो काम है उसको सदुभाव के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस मिल के जो है वो काम करेंगे। जी काम करेंगे, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम आफरीदी। सियासी मैदान से खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत से मरकज में हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बातचीत शुरू कर दी है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क़यादत आज अहम एजेंडे पर मिल बैठेगी, जिसमें बड़ा फैसला आने का इम्कान पैदा हो गया है। मुकम्मल इख्तियारात वरना हुकूमत को गुड बाय। नून लीग ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाने का फैसला कर लिया। नवाज शरीफ की पार्टी क़यादत से क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के ऑप्शन पर भी बातचीत की इत्तलात ज़ेरे गर्दिश। इससे पहले ये भी खबरें आईं कि नवाज शरीफ PDM रहनुमाओं और शहबाज शरीफ से कई बार क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात और हुकूमत छोड़ने के ऑप्शन पर बात कर चुके हैं। अगरचे चंद रोज पहले इत्तेहादियों की बड़ी बैठक में मुद्दत पूरी करने का फैसला सामने आ चुका है, मगर अब डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस का फैसला आने के बाद एक मरतबा फिर हुकूमत छोड़ने की बात चल निकली। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत में रहना मजीद मसाइल का इंदिया दे रहा है, इसलिए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब फैसला क्या होगा, आज PDM इजलास में सूरत हाल वाज़ेह होगी। नई पंजाब सरकार की तरजीहात क्या होंगी? इमरान खान का दौरा लाहौर, मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। परवेज इलाही ने भी अहम इजलास बुला लिया है। अरकान असेंबली से मुलाकातें भी स्केड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज लाहौर आएंगे, जहां पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के दौरान सूबे की उमूर पर ब्रीफिंग ली जाएगी। मज़ीद क्या मालूमात हैं? ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अयाज। जी बिल्कुल माहा, आज इमरान खान इजलासों में पार्टी की पॉलिसी लाइन देंगे वज़ीर पंजाब और अपने अरकान असेंबली को। इस सिलसिले में वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान वज़ीर में आज पहले रोज़ी तरजीहात के तयन के लिए अहम इजलास तलब कर दिए हैं। PTI के चेयरमैन खान जो पॉलिसी लाइन देंगे उन इजलासों में उन पर बातचीत होगी। इमरान खान की ऐवान वज़ीर आला वज़ीर चौधरी परवेज इलाही और हुसैन राई से उनकी मुलाकात होगी। फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में अहम इजलास होगा। सूबे में तरक्याती मनसूबों के बारे में उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में भी इजलास तलब कर दिया गया है। पंजाब के अहम तरीन और सीनियर वकला से भी मुलाकात शेड्यूल में शामिल है। वकला से मुलाकात में अदलिया के खिलाफ वफाकी हुकूमत के इक़दाम की मुज़ाहमत के बारे में मुशावरत होगी। तमाम डिवीजन के अरकान असेंबली से भी मुलाकातें आज भी
اختیار میں شامل ہے۔ عمران خان اور پرویز رئیس اراکین اسمبلی کی ملاقات میں آئندہ کا سیاسی لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ پنجاب میں احساس پروگرام کو جاری رکھنے اور مؤثر بنانے کے بارے میں بھی اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں ثانیہ نشتر بھی شریک ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا ایاز شجاع۔ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے سندھ، بلوچستان، پنجاب میں تباہی کے مناظر ہیں۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، 5 افراد جاں بحق اور سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی دریا برد ہو گئی۔ قلعہ سیف اللہ کے علاقے کان مہترزئی میں سیلابی ریلے سے 3 افراد ڈوب گئے، 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ بارشیں اور سیلاب بلوچستان، سندھ اور بالائی پنجاب میں تباہی پھیل گئی، ہزاروں مکانات اور سینکڑوں مویشی پانی میں بہہ گئے۔ بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں 2 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ چلمکسی، چاخی اور بولان میں پانی کے تیز بہاؤ نے ہر جانب تباہی مچا دی۔ باغ آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ، شہر کا بڑا حصہ سیلاب سے متاثر ہوا۔ پانی کا بہاؤ انتہائی تیز ہے، کوٹلی میں ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ جلال پور بھٹکیا میں دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، دریا سے زرعی زمین کٹاؤ کا شکار ہو گئی۔ کسان دریا کنارے پریشان اپنی زمینوں کو دریا برد ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ راجن پور میں کوہ سلیمان سے آنے والے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، سعدک آباد میں بھی پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ کرک میں بارش سے چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لسبیلا کے علاقے وایاروں میں 4 افراد سیلاب میں بہہ گئے، 3 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، ایک کی تلاش جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں اموات کی تعداد 6 ہو گئی۔ منظور حسین سے مزید جانیں گے۔ منظور حسین، کیا حالات ہیں ابھی لسبیلا کے علاقے وایاروں میں؟ جی بالکل، لسبیلا میں جو ہے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ آج جو ہے افسوسناک خبر آئی ہے کہ وایاروں کے علاقے پیرانی میں جو ہے 4 افراد سیلابی ریلے میں بہ گئے ہیں۔ 3 افراد کی لاشوں کو جو ہے وایاروں سے ایک رضاکاروں نے بڑی مشکل سے نکال لی ہیں، ایک کی تلاش تاحال جاری ہے، جبکہ ایک شخص کی لاش جو ہے اتھل کے علاقے مکہ سے برآمد ہوئی ہے۔ گزشتہ دنوں ہب پل گرنے سے جو ہے ہب ندی میں پل کے ساتھ ایک شخص گرنے کی اطلاع آ رہی تھی، جس کی لاش آج صبح ہب ندی سے برآمد ہوئی ہے۔ آج جاں بحق ہونے والوں کی تعداد جو ہے 6 ہو گئی ہے، ایک کی تلاش تاحال جاری ہے۔ وایاروں اور اتھل میں جاں بحق ہونے والوں کا تعلق جو ہے لسبیلا سے ہے، جبکہ ہب ندی سے ملنے والی لاش کا تعلق رئیس گور سے بتایا جاتا ہے کہ جو کے الیکٹرک کا ملازم تھا۔ ابھی تک جو ہے وایاروں اور لسبیلا کے گرد و نواح علاقے سے جو 24 گھنٹوں میں اموات کی تعداد 6 ہو چکی ہے۔ شکریہ آپ کا منظور حسین۔ فوج اور ایف سی کے دستوں کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فوج کے دستے امدادی سرگرمیوں میں مقامی انتظامیہ کی معاونت کر رہے ہیں۔ آرمی ایویشن کی 2 ہیلی کاپٹرز کراچی سے لسبیلا اور تھل کے علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ آرمی اور ایف سی کے دستوں کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے آرمی کی سرگرمیوں سے متعلق۔ ادھر نیوی کا بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن بھی جاری ہے۔ نیوی کے ہیلی کاپٹر سے بلوچستان کے ضلع لسبیلا کے مختلف علاقوں میں راشن اور دیگر ضروری سامان پہنچایا۔ نیوی مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب زدہ علاقوں کے عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ کراچی میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، بارش کے بعد برساتی پانی سڑکوں پر موجود ہے۔ نمائندہ نیوز حماد یوسف اس وقت عبداللہ ہارون روڈ پر موجود ہیں، ان سے ہم جانیں کہ وہاں پر کیا مناظر ہیں۔ بارش کے بعد کراچی کی صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، جو سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے تاحال پانی کی نکاسی کا عمل نہیں مکمل ہو سکا۔ میں اس وقت موجود ہوں عبداللہ ہارون روڈ پر، جہاں پر پانی کی نکاسی کا عمل تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مصروف روڈ ہے، مصروف شارع ہے، جہاں پر لوگوں کا گزر ہے، آمد و رفت یا گاڑیوں کی زیادہ ہے۔ لوگوں کو مشکلات کا سامنا یہاں پہ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بارش کے باعث سڑک پر گڑھے بن چکے ہیں جو حادثات کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی نااہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے یہاں کے مسافر، یہاں کے تاجر برادری بہت پریشان ہیں۔ ان کی انتظامیہ سے یہی اپیل ہے کہ خدا را جلد از جلد ان کی یہ مشکلات حل کی جائیں اور پانی کی نکاسی کا عمل یقینی بنایا جائے۔ جی، کراچی میں مانسون بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے عدالت میں آنے والے سائلین کو بھی مشکلات میں ڈال رکھا ہے۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے باہر بھی بارش کے پانی سے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی بار نے انتظامیہ کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کرتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ مزید معلومات کیا ہیں، جنید شاہ سے ہم جانیں گے۔
مونسون کی بارشوں کا سلسلہ گزشتہ کئی روز سے شہر کراچی میں جاری ہے. باران رحمت تو برس رہی ہے لیکن یہ باران رحمت شہریوں کے لیے ایک زحمت بن گئی ہے. اس کی بڑی وجہ سندھ حکومت کو بھی کہا جا سکتا ہے. میرے کیمرہ مین محی الدین آپ کو دکھا سکے کہ اس وقت میں کراچی کے ریڈ زون ایریا میں موجود ہوں, جہاں پہ یہ سندھ سیکٹریٹ بیرک نمبر 20 ہے, جہاں پہ حکومتی دفاتر ہیں. اس کے علاوہ صوبائی اینٹی کرپشن کی کورٹ ہے, نیب کی عدالت ہے, اس کے پیچھے سندھ ہائی کورٹ موجود ہے. لیکن یہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو داخلی دروازہ ہے وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, جبکہ جو اندر کی صورتحال ہے اتنی گندی صورتحال ہے کہ گٹر کا پانی موجود ہے, کیچڑ موجود ہے. یہاں پہ جو آنے والے سائلین ہیں, شہری ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کہ حکومت کی جانب سے دورے کیے جاتے ہیں. مرتضیٰ وہاب دورے کرتے ہیں بارشوں میں, وزیر اعلیٰ سندھ دورے کرتے ہیں, لیکن وہ دورے صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. کام کی بات کی جائے تو شہر کراچی میں نکاسی آب کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جا رہا. گزشتہ کئی روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن شہر کراچی کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. جی, کراچی میں بارشوں کے نقصان پر اہم اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. سندھ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی. اس حوالے سے تفصیلات بھی جانیں گے. آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ سندھ میں بارش کے بعد جو صورتحال ہے, خاص طور پر کراچی میں جو صورتحال ہے, اس پر اہم اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے. سندھ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی. اس ایجنڈا کو لیا اور آج اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارا یہ ایمان تھا کہ جب تک پارلیمنٹیرینز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیول کے اوپر انگیج نہیں ہوں گے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ گول جو ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, انوائرمنٹ ہو, پیس ہو, جتنے SDGs گولز ہیں, اس کا بڑا براڈ لینڈسکیپ اور کینوس ہے. جب تک پارلیمنٹیرینز اور لوکل لیول کے اوپر لوکل گورنمنٹ ریپرزنٹیٹیوز اس کے اندر انگیج نہیں ہوں گے, کوئی ایجنڈا اس طرح سے اچیو نہیں ہو سکتا جو اس کے گولز سیٹ اور ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اپریشیٹ جو چیئر پرسن ہے رومینہ, اس وقت چیئر کر رہی ہیں. ہم لوگوں نے یہ اکٹھا سفر شروع کیا تھا اور اس کے بعد آئی تھنک شی واز دا ون ہو گراسپڈ اٹ اینڈ آلسو واز انٹرسٹڈ ان اٹ ٹو اے لیول کہ جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پروونسز ایک دفعہ پھر ساتھ بیٹھ کر, اور ابھی بڑا ایک کراس روڈ ہے, بڑا مائل سٹون اس وقت ہے یہ جو ٹائم ہے ٹرانزیشن کا, کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے واٹس نیکسٹ جو ہے اس گول کی طرف جا رہی ہے. تو 2022 سے لے کے 2030 تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے آخری سالوں میں تو صرف مانیٹرنگ ہوگی, ایویلیویشن ہوگی کہ ٹارگٹس کس طرح پورے ہوئے, لیکن اس سے پہلے یہ امپلیمنٹیشن فریم ورکس جو ہیں اس وقت کوائٹ ایکسٹینسولی پوری دنیا میں باقی کنٹریز میں, نیبرنگ کنٹریز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک ایسا SDGs ہے جو انٹیگریٹڈ ہے اکراس ڈفرینٹ SDGs, اس کو ہٹ کرتا ہے. اور پھر جو ہم اس کے آج کلائمیٹ چینج کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایکسٹریم انٹینس فلڈنگ ہے ملک کے اندر, کیونکہ جو دنیا ہے اور یہ ایبسولوٹ پروٹیکشن جو ہے وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی کبھی بھی کسی ڈیولپڈ کنٹری میں بھی نہیں ہوتی. لیکن ہم ہماری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ زیادہ ڈیزاسٹر رسپانس میں انویسٹ کرتی ہیں, بلکہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ اور بجٹنگ نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں ابھی پرائم منسٹر نے, میں وہیں میٹنگ سے آ رہی ہوں, کہ بلوچستان کے اندر پہلے تو جو لوگ جاں بحق ہوئے فلڈنگ میں, جو پورے پروونسز باقی پروونسز میں بھی اس وقت جو رین فال ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ انٹینس ہو گیا. اس کی جو ڈرفٹنگ پیٹرن ہے مانسون کا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے ہیں. تو جو ہمارا ایگزسٹنگ واٹر انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اس طرح کے کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن گروتھ کے جو دونوں کے جو اثرات ہیں اس کے لیے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. تو وہی میٹنگ ابھی پرائم منسٹر نے کی کہ کس طرح ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ, اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے اوپر کام کیا جائے پاکستان کی سطح کے اوپر. اور اس میں دنیا پوری جو ہے وہ GIS بیس, جیو اسپیشل, ریڈار, سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجیز استعمال کرتی ہیں, اور وہی ہدایت دی ہے آج وزیر اعظم نے بھی کہ آپ اس رسک مینجمنٹ کی طرف جائیں. رسک ریلیف تو ظاہر ہے ہم نے کرنا ہوتا ہے, رسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹس کی, لیکن واٹر انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز
आई थिंक जो पाकिस्तान है उसमें एक कामयाबी ज़रूर हुई है कि इस हॉल में ख़वातीन की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये वाहिद फोरम है जहाँ जेंडर इनइक्वालिटी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक काउंटर हो चुकी है, और उस पर मैं भी SDG सेक्रेटेरिएट को मुबारकबाद देती हूँ। फिर स्टेज पे आई थिंक ज़्यादा ख़वातीन की ज़रूरत है। जो यूथ is a very important factor because 65% of Pakistan is young now, and जो youth, because this is their future, उनकी engagement भी मैं देख रही हूँ कि इस event में बहुत ज़्यादा है। You can see young interns around you working for Sustainable Development Goals Parliamentary Secretariat। तो यही रूह across the board जानी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, UC लेवल्स के ऊपर, जो ग्राउंड लेवल है, फिर डिविजनल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल है, उसके ऊपर भी अगर यही इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो कि यंग यूथ को इंगेज किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पॉलिसी मेकिंग में। आज इस दफ़ा आपने देखा कि ये 2016 में इफ़ आई रिमेंबर पहली दफ़ा SDGs बजटिंग स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट की सतह के ऊपर SDGs को फंडिंग बजट लाइन दी गई थी। और यही इसका जो जेंडर बजटिंग है, क्लाइमेट चेंज बजटिंग है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट बजटिंग है, ये तमाम चीज़ें जब तक बजट नहीं होंगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके ऊपर नहीं होंगे, तो ये अपने हदाफ पूरे नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक आप सबको मालूम होगा, बिकॉज बहुत से चेहरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ सिविल